اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: اختلف القراء في قراءة قوله أمرنا، فالمشهور قراءة التخفيف، واختلف المفسرون في معناها، فقيل معناه أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمرا قدريا، كقوله تعالى: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. إن الله لا يأمر بالفحشاء. قالوا معناه أنه سخرهم إلى فعل الفواحش فاستحقوا العذاب، وقيل معناه أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ پر تفسیر بیان فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اذا اردنا ان نہلک قریۃ، کہ جب ہم ارادہ فرماتے ہیں کسی بستی کے ہلاک کر دینے کا، امرنا مترفیہا، امرنا حکم کرتے ہیں مترفیہا ان کے بڑے لوگوں کو، صاحب سرمایہ لوگوں کو، صاحب ثروت لوگوں کو، ففسقوا فیہا، پس وہ نافرمانی کرتے ہیں، فحق علیہ القول، ان پہ اللہ کا فرمان پورا ہو جاتا ہے، فدمرناہا تدمیرا، پھر ہم ان کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں. اب ان آیات مبارکہ میں بہت ساری مشکلات اور بہت سارے مسائل ہیں جن پہ علماء کرام نے کاوش فرمائی ہے، کیونکہ ظاہری لفظ کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ کسی بستی کو، بستی والوں کو برباد کرتے ہیں تو ان کے بڑوں کو خود یعنی حکم دیتے ہیں وہ برائی کرے. تو اللہ تو برائی کا کبھی حکم نہیں کرتا. ان اللہ لا یأمر بالفحشاء. تو یہاں پر امرنا کا معنی کیا ہو؟ تو اس لیے بعض علماء نے اس کے بہت سارے جواب دیے ہیں، لیکن آسان بات یہ ہے، اس کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ مجھے بھی توفیق دے. اس سے پہلے کی آیات مبارکہ میں بڑی تفصیل سے آپ نے پڑھ لیا ہے کہ ہر بندے کا نامہ عمل قیامت میں اس کی گردن میں ہوگا. ہر آدمی اپنا نامہ عمل پڑھے گا. اب یا وہ اصحاب الیمین میں ہوگا یا اصحاب الشمال میں ہوگا. اسی طرح یہ بھی واضح ہو گیا
یعنی معنی یہ ہوا کہ ہمیں بغیر اعمال کے تو اللہ سزا نہیں دیں گے، کہ جب نامہ عمل ہم پڑھیں گے، نامہ عمل میں نے کیا الحمدللہ، اور اگر نامہ اعمال میں برائیاں ہیں تو وہ برائیاں ہم نے کی ہیں، پھر اس کی سزا ملے گی۔ اسی طرح اللہ نے یہ بھی وضاحت فرما دی کہ من اہتدیٰ، جو ہدایت پہ چلے اس کا اپنا فائدہ ہے، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور گمراہی پہ جائے تو اس کی اپنی بربادی ہے، وہ اللہ کا تو کچھ بھی نہیں بگاڑتا۔ اور ساتھ یہ بھی نص آ گئی کہ اللہ کسی دوسرے کا گناہ کسی دوسرے پہ رکھ کے سزا نہیں دے گے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، باپ کے گناہ میں بیٹا نہیں پکڑا جائے گا اور بیٹے کے گناہ میں باپ نہیں پکڑا جائے گا، اللہ عدل فرمائے، ہر آدمی اپنے گناہوں میں پکڑا جائے۔ اور یہ بھی اللہ نے واضح فرما دیا کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اپنا پیغمبر نہ بھیجیں، جب تک میری دعوت دین ہی نہ پہنچے، اسلام ہی نہ پہنچے تو سزا کا کیا مطلب؟ تو یہ ساری وضاحتوں کے بعد یہ آیت، تو اس آیت کو سمجھیں تو بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں، بستی کا معنی ہوتا ہے بستی والے، بستی کو کیا ہلاک کرنا ہوتا ہے؟ معنی ہوتا ہے بستی والوں کو جب ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہلاکت کا فیصلہ کیوں کریں گے؟ جب وہ ہلاکت کے قابل ہوں گے تو اللہ ہلاک کرنے کا ارادہ کریں گے، یعنی اگر وہ لوگ برباد ہونے کے قابل نہیں ہیں تو کیوں اللہ ہلاک کریں؟ اللہ تو کسی کو ہلاک نہیں کرتے، اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کریں گے؟ اگر تم ایمان لے آؤ، اگر تم اللہ کے شکر گزار بنو تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دے؟ اللہ کو اپنے بندے پیارے ہیں، اپنے بندوں پہ کیوں عذاب نازل کریں؟ اللہ کی مخلوق ہے، تمہیں ایک ملازم ایک نوکر پیارا ہوتا ہے تو اللہ کی تو مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک جانور پر ظلم کرنے سے بھی جہنم میں ڈال دیتے ہیں کہ تم نے میری مخلوق پہ ظلم کیوں کیا ہے؟ اسی لیے حکم ہے، حدیث میں آیا، حضور نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو عذاب میں دیکھا، اور عذاب کی وجہ صرف یہ تھی کہ ایک بلی اس نے پالی ہوئی تھی، اس کو باندھ رکھا تھا، نہ چھوڑتی نہ اس کو پانی دیتی نہ خوراک دیتی، وہ مر گئی، تو اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ تو جو میرا مولا ایک بلی پہ ظلم برداشت نہیں فرماتے، جو میرا مولا ایک جانور پہ ظلم برداشت نہیں فرماتے، وہ اپنے بندوں کو کیوں جہنم میں ڈالیں؟ یہ تو اس کی مخلوق ہے، اس کے مملوک ہیں، اس کے بندے ہیں۔ تو اب سمجھیں کہ جب بستی والوں کو ہلاک کا اللہ ارادہ فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ وہ گناہوں کی وجہ سے ہلاکت کے قریب پہنچ گئے، تو امرنا مترفیہ مانا یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کو ڈھیل دیتے ہیں۔ کیا مطلب کہ ایک دولت مند ہے، سرمایہ دار ہے، رات دن شراب ہے، شباب ہے، کباب ہے، لیکن کاروبار اور بڑھتا جا رہا ہے، وہ اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہے اور کروڑوں کے نفع ہو رہے ہیں۔ جیسے اب آپ دیکھیں کہ یہود رات دن مسلمانوں کے معصوم بندوں پہ، عورتوں پہ، بچوں پہ ظلم کی انتہا کر رہے ہیں، لیکن طاقت اور بڑھتی جا رہی ہے، انتہا ہو گئی ہے، تصور نہیں کر سکتے۔ یعنی چنگیز خان اور وہ جو پڑھتے تھے نا ملاکو خان اور تاتاری اور چنگیز، وہ تو اگر ہوں تو ان کے سامنے پانی بھرتے لگا ہے۔
یہ جو موجودہ دور کے چنگیز ہیں، موجودہ دور کے فرائنا ہیں، موجودہ دور کے نمرود ہیں، وہ پہلے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کوئی بڑا تیر مارا ہوگا نا جی، تو لڑتے لڑتے ساری زندگی میں تو 2-3 لاکھ بندہ مار دیا ہوگا۔ یہ تو جناب ایک وقت میں 80 لاکھ بندہ مر جاتا ہے، ایک آئٹم میں 80 لاکھ بندہ ختم۔ پھر ابھی موجود ہیں وہ ختم، آنے والی نسلیں بھی ختم۔ تو ان کا کیا مقابلہ ہے؟ چنگیز ونگیز، یہ ہلاکو تاتاری وتاری متاری، وہ تو پرانے قصے تھے۔ لیکن اس کے باوجود روزانہ طاقت بھی ہے، دولت بھی ہے، بجٹ بھی ہے، موسم بھی ساتھ دیتا ہے، فضا بھی ساتھ دیتی ہے۔ بعض 100% غلط کہہ رہے ہیں، لیکن دوسروں کو یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے جناب آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ ہر بندہ سمجھتا ہے غلط کہہ رہے ہیں، لیکن غلط کو غلط کہنے کی ضرورت نہیں، مظلوم کیا کہے۔ تو یہ معنی ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ظالم اپنے ظلم میں منہمک ہو جاتا ہے تو ہم بھی نملی لہم، ہم بھی اور مہلت دیتے، اور مہلت دیتے۔ اور جب ہماری تقدیر کا وہ فیصلہ فحق علیہ القول پورا ہو جاتا ہے، پھر ہم اس کو ملیا پیٹ کرتے ہیں۔ ورنہ یہ معنی نہیں ہوتا کہ اللہ ان کو کہتے ہیں جی تم برائی کرو۔ معنی اس کا یہ ہے کہ ہم نے ان کو ان کے حال پہ، جیسے اللہ نے فرمایا میرا محبوب سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، میرا محبوب ان کو ان کی سرکشی میں اونھے منہ گرنے دے۔ میرا محبوب آپ ان کو کہہ دیں فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، تم بھی اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ ورنہ یہ معنی نہیں ہوتا نعوذ باللہ کہ اللہ کسی کو برائی کا حکم دو۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ امرنا مترفیہ کا معنی یہ ہے کہ کسی ظالم کو ڈھیل کا مل جانا بھی کہنے گویا اسی میں کو اللہ کا منشا ہے۔ ورنہ اللہ چاہے تو پہلے ظلم پہ پکڑ لیں، اللہ چاہے تو پہلی غلطی پہ پکڑ لیں، لیکن اللہ اس کے حال پہ اس کو چھوڑ دیتے۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیں، میں کوشش کرتا ہوں اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں، کیونکہ بات بہت مشکل ہے کہ اب قوم لوط جو ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ گناہوں میں مبتلا ہو۔ ان کا سب سے بڑا گناہ جو تھا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، مردوں کا مردوں سے ناجائز تعلق۔ ہم جنس پرستی۔ اچھا اب آپ حیران ہوں گے کہ موجودہ دور کے جو ماڈرن دنیا ہے، یورپین دنیا ہے، انہوں نے قانون بنایا ہے کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، قانون ہے باقاعدہ۔ جیسے مرد عورت سے شادی کر سکتا ہے، وہ کہتے ہیں جی آزادی ہے۔ تو اگر ایک مرد کوئی لڑکا پسند کرتا ہے اس سے شادی کر دو۔ اب ایمان سے کیا میرا لوط کی قوم ان کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ لوط علیہ السلام کی قوم ایک گناہ میں مبتلا تو ہو گئی، لیکن قانون تو نہیں بنایا تھا، انہوں نے تو پاس کر دیا، قانون بن گیا۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ پہلے دور میں زمانہ جاہلیت سے مراد ہوتا ہے میرے مدنی سرکار سے پہلے کا دور۔ جب حضور آ گئے تو پھر تو علم آ گیا، جاہلیت ختم، پھر تو قرآن آ گیا۔
تو جاہلیت کا دور ہے جس میں بڑا جرم تھا کہ اپنے بچی پیدا ہوتی تو اس کو پیدائش کے وقت مار دیتے، یا جب پیدا ہونے لگی تو اسی وقت مار دیا، یا پیدا ہونے کے بعد کچھ بڑی ہو گئی تو جا کے زندہ گڑھے میں دفن کر دیا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن قانون تو نہیں بنایا تھا کہ بچیوں کا مارنا قانوناً درست ہے۔ انہوں نے قانون بنا دیا ہے کہ جو لڑکی حاملہ ہو جائے، جس لڑکی کا حمل زنا سے ہے پھیل جائے، تو وہ جس کلینک سے اور جس ہسپتال سے رجوع کرے، اس ہسپتال والوں پر قانوناً ذمہ داری ہے کہ اس کا پردہ داری بھی کرے اور اس کا حمل بھی گروائے، اس کو باقاعدہ سپورٹ کریں، تحفظ دیں، سیکورٹی دیں۔ یعنی حمل گرانا کیا ہے؟ بچہ مارنا اور حمل گرانا بات ایک ہے۔ جب آپ حمل گرا رہے ہیں تو وہ بھی تو بچہ مار رہے ہیں، پیدا ہونے کے بعد ماریں یا پیٹ کے اندر مار دیں، بات تو بچہ مارنے کی ہے۔ تو یہ اس لیے میں نے کہا نا کہ موجودہ دور کے جو فرعون ہیں، چنگیز ہیں، موجودہ دور کے جو نمرود ہیں، یہ بہت آگے ہیں۔ ان کی تو وہ پہلے جو گزرے ہیں نا وہ دن کا پانی بھرتے ہوئے ملازم نظر آئیں گے ان کے سامنے۔ یہ اتنے بڑے ظالم ہیں لیکن ڈھیل مل رہی ہے۔ تو یہ معنی ہوتا ہے امرنا مترفیہا، کہ اب دیکھیں گے لوط علیہ السلام کی قوم جرم کر رہی ہے، لوط علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، حتیٰ کہ معاملہ اس حد تک بڑھ گیا کہ اللہ نے فرشتے بھیجے۔ فرشتے آئے جناب این خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں، جمال۔ قوم کو پتہ لگا کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں آج کوئی مہمان آئے ہیں، اور ہیں بھی لڑکے اور ہیں بھی خوبصورت۔ تو ساری قوم جو ہے وہ بھاگ کے آگے دروازے پہ کٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا جی لوط علیہ السلام مہربانی میرے مہمان ہمارے حوالے کرو۔ لوط علیہ السلام سمجھا رہے ہیں عقل کرو، کو حیا کرو، کو شرم کرو، نبی کا گھر ہے۔ انہوں نے کہا اولم ننہک عن العالمین، ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ ہر کسی کو نا مہمان بنا لیا کرو، ہم کیا کریں؟ حضرت لوط علیہ السلام اتنے مجبور ہوئے، بار بار نصیحت کی، انہا اولئک بناتی۔ بعض مفسرین فرمائے، انہوں نے کہا بھائی اللہ کے بندو بدبختو، میری لڑکیاں چاہو تو لے جاؤ۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ ہاں اولئک بناتی، یعنی تمہاری بیویاں جو ہے وہ پیغمبر کی بیٹیاں ہیں، شرم کرو، تمہارے گھروں میں بیویاں موجود ہیں، تم یہ کیا بدفعلی کرنے کے لیے آئے ہو؟ میرے اللہ نے حضور کی زندگی کی قسم کھائی، فرمایا لعمرک، میرا مدنی مجھے تیری عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، وہ گناہوں کے نشے میں اندھے ہو گئے۔ اب یہ ہے کہ اللہ نے فرشتے کیوں بھیجے، اللہ تو جانتے ہیں، تو حجت پوری ہو رہی ہے کہ بالکل اب نبی بھی گواہ ہو جائے امت کے گناہوں کا، ملائکہ بھی گواہ ہو جائیں امت کے گناہوں کے۔ اللہ تو جانتے ہیں کہ یہ بد کردار قوم ہے، گناہوں میں تو پہلے مبتلا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے حکم دے کے گناہ کرایا ہے، گناہ وہ اپنے منشے سے کر رہے ہیں اور پہلے سے مبتلا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا انکم لتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا، انکم لتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا احد من العالمین۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا بدبخت قوم، تم ایسے گناہ میں پڑے ہو کہ تم سے پہلے کبھی کسی نے یہ گناہ کیا بھی نہیں۔ سب سے پہلے لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے اس گناہ میں مبتلا ہوئی۔ اچھا علماء نے تحقیق کی ہے کہ جانور بھی یہ گناہ نہیں کرتا۔
جانور ہے، حیوان ہے، گدھا ہے، گھوڑا ہے، کتا ہے، وہ بھی یہ گناہ نہیں کرتا کہ کتا کتے سے بدفعلی کرے، کتا کتی سے تو کرے گا۔ یہ بدبختی جو ہے انسان کے مقدر میں آئی ہے کہ جب یہ ترقی کرے تو فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، اور جب یہ گرے تو پھر کتے سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ احسن تقویم میں جس کو پیدا کیا وہ اسفل سافلین میں گر جاتا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان ایک ایسا حیوان ہے کہ جو تمام حیوانوں سے خطرناک حیوان۔ کتا کتے کا قاتل نہیں بنتا، شیر شیر کا قاتل نہیں بنتا، بھگیاڑ بھگیاڑ کا قاتل نہیں بنتا، چیتا چیتے کا قاتل نہیں بنتا، ہاتھی ہاتھی کا قاتل نہیں بنتا، بندہ بندے کا قاتل بن جاتا۔ انسانوں کو قتل کرتا ہے اور اس پہ فخر کرتا ہے، انسانوں کو مارتا ہے، ان کے خون سے ہولی کھیلتا ہے، فخر کرتا ہے کہ جی ہم نے گئی بھڑکا دی ہے۔ اور لوگ بھی کہتے ہیں جی فلاں آدمی جو ہے نا بڑا دل والا ہے، بڑا جگر والا، بڑا جی والا، جی اور کئی بندے مارے ہیں جی پرواہ ہی نہیں۔ حالانکہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ سب سے بڑا جانور ہے، سب سے بڑا حیوان ہے، سب سے بڑا خسیس ہے، سب سے بڑا رذیل ہے، جو اپنی انسانیت اپنے ہم جنس کا دشمن ہے۔ تو اب جناب لوط علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود قوم نے کہا کہ جناب بالکل نہیں، نہ تو ہمیں عورتوں سے کوئی ضرورت ہے، نہ خواہش ہے، نہ تمنا ہے، ہمیں تو لڑکے ہمارے حوالے کرو۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت لوط جب بالکل گھبرا گئے اور اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کی طرف توجہ کی، فریاد کی کہ میرا مولا میں تو اب اکیلا ہوں، کیا مقابلہ کروں گا؟ قال لو ان لی بكم قوة، آئے کاش آج میرے پاس بھی کوئی قوت ہوتی، طاقت ہوتی، میں تمہارا مقابلہ کروں، اکیلا پیدا۔ اور قوم نے گھر کو محاصرے میں لیا ہوا ہے۔ جب اچھا اب اللہ کے فرشتے بھی تو دیکھ رہے ہیں نا، تو اب اللہ کے فرمان کی حجت تمام ہو گئی کہ ملائکہ بھی گواہ ہو گئے، نبی بھی گواہ ہو گئے، اور ظلم ظالم کا اتنا آگے بڑھ گیا کہ اللہ کے پیغمبر کو کہتے ہیں کہ ہمیں لڑکے حوالے کرو۔ اب جب لوط علیہ السلام گھبرائے تو ملائکہ بول پڑے، قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک۔ اللہ کے فرشتوں نے کہا کہ حضرت لوط علیہ السلام آپ کیوں غم کرتے ہیں؟ انا رسل ربک، ہم تو تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ تیری طرف ہرگز نہیں آ سکتے، تمہیں چھو بھی نہیں سکتے۔ دیکھیں کلام مانا ملائکہ کا یہ ہے کہ یہ تو ہمیں لینا چاہتے ہیں، یہ تو آپ کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہم جو کھڑے ہیں، آپ فکر کیوں کرتے ہو؟ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اب اللہ کا حکم ہے کہ رات کے حصے میں آپ اپنے گھر والوں کو لے کے چلے جائیں بستی سے، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، اور پھر پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھیں، بس آپ بستی سے تشریف لے جائیں۔ لیکن آگے قرآن نے یہ بھی بتلا دیا، ملائکہ نے کہا کہ لوط علیہ السلام آپ سب کو اللہ اپنی پناہ میں لیں گے مگر آپ کی بیوی نہیں بچے گی۔ اور
اور ساتھ یہ بھی کہا قرآن مقدس کی آیت مبارک میں کہ ان موعدہم الصبح، کہ اے پیغمبر ان کی بربادی کا جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے وہ صبح کا وقت ہے. جیسے جیسے صبح صادق ہوگی صبح کا تارا چمکے گا، تیری قوم کے مقدر کا ستارہ ہمیشہ کے لیے ڈوب جائے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت لوط نے فرمایا کہ ملائکہ صبح کو تو بڑی دیر ہے، ابھی رات ہے، ان کو جلدی ہلاک کیوں نہیں کرتے؟ تو پیغمبر کو فرشتوں نے کہا الیس الصبح بقریب، آپ کیوں گھبراتی ہیں؟ صبح جلد ہونے والی ہے. اس لیے مسلمانوں کو بھی حوصلہ رکھنا چاہیے. اب بھی انشاءاللہ ظلمت مٹ جائے گی، باطل مٹ جائے گا، صبح ہونے والی ہے. الیس الصبح بقریب، بالکل قریب ہے، ہمارا ایمان ہے. فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، اللہ نے فرمایا کہ پھر جب میرا حکم آ پہنچا، آ گیا وہ حکم، امر جاء امرنا، جیسے یہاں ہے اذا اردنا ان نہلک قریۃ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہا القول. وہاں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرے حکم کا وقت آ گیا، وہ گھڑی آ گئی، لکل اجل کتاب، ہر چیز کا فیصلہ اللہ نے لکھ دیا ہے تقدیر کی کتاب میں. جب وہ آ گیا اللہ نے حکم دیا کہ جبریل ان کی بستی کو زمین کی جڑوں سے اٹھا کے اوپر لے آؤ. تو تخوم الارض، زمین کی جڑوں سے جبریل نے اپنے پروں پہ اٹھایا ہے قریہ سدوم کو. یہ اردن کے قریب ہے، ابھی بھی وہ جگہ موجود ہے. جب اٹھایا اللہ نے حکم دیا کہ اوپر لے آؤ ان کو، آسمانوں کے قریب لے آؤ. اللہ کے فرشتے اٹھا کے لے گئے. اب اللہ نے حکم دیا جعلنا عالیہا سافلہا، اللہ نے حکم دیا جبریل ان کو اٹھا کر کے پھینک دو زمین پہ. اس لیے علماء نے لکھا ہے اللہ ہر بدفعلی کرنے والے مرد کو وہی عذاب دیں گے کہ جیسے وہ کسی مرد کو اٹھا کرتا تھا، اللہ نے ان سب کو اٹھا کر کے مارا ہے. صرف اس پہ بس نہیں ہوگی، ورنہ آسمان کے قریب جا کے کسی کو پھینکو کیا بچے گا. لیکن اللہ فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اللہ نے حکم دیا کہ جہنم میں پکائے ہوئے پتھروں کی بارش کر دو ان پر. اور جہاں وہ اللہ کا عذاب آیا ہے اس دریا کا نام ہے بحر میت. کیا مانا؟ اس جگہ پہ آج بھی کوئی مچھلی بھی زندہ نہیں رہتی، اس اللہ کے عذاب کا اثر. تو یہ مانا ہے امرنا مترفیہا کہ جب وہاں کے بڑے لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، فسق میں مبتلا ہوتے ہیں، تو گویا تقدیر ہے کہ ان کو مہلت دے رہی ہے. یہ مہلت دینا جو ہے گویا اللہ کا ایک حکم ہے، ورنہ اللہ چاہے تو پہلی بات میں پکائے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ فَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا، انہوں نے کہا امرنا سے مراد ہے وہ تقدیر کا حکم جو اللہ تقدیر میں لکھ چکے ہیں کہ ان نے یہ گناہ ہونا ہے، ان سے کریں گے اپنی مرضی سے، لکھا تو اللہ نے ہے. اور بعض علماء نے فرمایا اس کا معنی ہے اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفیہا، ہم ان کو حکم دیتے ہیں فرما برداری کا، اطاعت کا، انبیاء پہ ایمان لانے کا، لیکن وہ بجائے اطاعت کرنے کے فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ حد سے گزر جاتے ہیں، اطاعت نہیں کرتے، نافرمانی کرتے ہیں. تو جب یہ ایسا ہوتا ہے تو فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. اور بعض علماء فرماتی ہیں قرات اور ہے فَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَّرْنَا، پہلے تخفیف ہے، یہ تشدید ہے، أَمَّرْنَا مُتْرَفِيهَا،
کہ جب وہ برائی میں پڑ جاتے ہیں تو ہم ان کو اور اقتدار دیتے ہیں اور ڈھیل دیتے ہیں اور ڈھیل. لیکن ابلیس لعین ہے, اللہ کے مقابلے پہ کھڑا, اللہ نے کہا جاؤ الی یوم یبعثون تک تمہاری زندگی ہے. تو یہ اس کی حکمتیں ہیں کہ تاکہ اپنا زور آزما لے, اپنی طاقت آزما لے. حالانکہ وہ نافرمان ہے, وہ باغی ہے, لیکن کہتا ہے میرا مولا مہربانی کر مجھے مہلت دے دے. اور پھر مہلت جو مانگ رہا ہے وہ نیکی کے لیے تھوڑی مانگ رہا ہے. یعنی ابلیس جو مہلت مانگ رہا ہے کیوں مانگ رہا ہے؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, سب کو گمراہ کروں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ فَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اللہ فرماتی ہیں کہ ابلیس کہنے لگا میرا مولا تیرے بندوں کو میں آگے سے بھی گمراہ کروں گا, پیچھے سے بھی گمراہ کروں گا, دائیں سے بھی حملہ کروں گا, بائیں سے بھی حملہ کروں گا, ان کو میں تیرا ناشکر بنا کے چھوڑوں گا. اللہ فرماتی ہے, دوسری آیت مبارک میں ہے اور ایک حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا ملعون جو تیرا زور لگتا ہے جا کے لگاؤ, بعزتی و جلالی, مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ میرے بندے جب معافی مانگیں گے میں بھی بخش دوں گا. تم جتنا گمراہ کر سکتے ہو کرو, کیا کرو گے تم؟ جب میرا بندہ چاہے ساری زندگی گناہوں میں گزر جائے, بس ایک دفعہ رو پڑے توبہ میرا اللہ, اللہ فرماتے مانگ میرے بندے مانگو, کیا مانگ. دیکھو نا ہم درخواست ہی غلط لکھیں تو فیصلہ ہمارے حق میں کیسے ہوگا؟ پہلے درخواست ہی تو صحیح ہو نا. اسی لیے لوگ جاتے ہیں نا عرضی نویس لکھے, وکیل لکھے, قانون کے مطابق لکھے, اس میں کوئی قانونی ہیج پیج نہ ہو, کوئی لچک نہ ہو, کوئی کمی نہ ہو, تو وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. وہاں بھی تو مانگنے کا طریقہ ہے, وہاں بھی تو مانگنے کے آداب ہیں. تو اس لیے جب مانگو گے تو اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اس لیے قرآن کہتے ہیں اذا اردنا ان نہلک قریۃ امرنا مترفیہا, ہم ان کو امیر بنا دیتے ہیں, حاکم بنا دیتے ہیں, اقتدار دے دیتے ہیں, کرسی دے دیتے ہیں. اور جب کرسی بھی ہو, دولت بھی ہو, نشہ تو دگنا ہو گیا نا. ایک ہے کہ صرف دولت, پہلے تو دولت کا نشہ ہی کافی ہوتا ہے, تو جب کرسی بھی ساتھ آ جائے تو دو بادشاہ ہو گیا. تو اس کے بعد وہ اور زیادہ برائی میں پڑتی ہیں, اور زیادہ ظلم کرتی ہیں. جب انتہا ہو جاتی ہے تو پھر ہم پکڑ لیتے ہیں. اس لیے بعض علماء نے فرمایا امرنا, اور بعض علماء فرماتی ہیں فَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً آمَرْنَا. یہ تیسری قرات ہے, یاد رکھیں. ایک تو تھی نا امرنا, ایک تھی امرنا, ایک ہے آمرنا مترفیہا, اکثرنا, ہم ان کو اور بڑھا دیتے ہیں, اور زیادہ کر دیتے ہیں. اور اس سے صاف یہ بھی پتہ لگا کہ سب سے زیادہ برائیوں میں شکار دولت والا ہی ہوتا ہے. غریب نے بھلا کیا ہونا ہے؟ ایمان سے کہو جو ایک مزدور ہے صبح سے لے کر اس گرمی میں پہاڑ پہ کھڑا ہے, پتھر توڑ رہا ہے, وہ کیا گناہ کرے گا جی؟ اچھا ایک غریب آدمی ہے, ایک کچی سی کوٹھڑی ہوتی ہے اور چھت بھی اس پہ گھاس پھوس کی ڈالی ہوتی ہے. اسی کوٹھڑی میں ماں ہے, بیٹی ہے, بہن ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, کیا گناہ کریں؟ وہ تو سارے ایک دوسرے کے خود پہرے دار ہیں نا, ایک ہی گاؤں میں, ایک کمرے میں, ایک کوٹھے میں, ایک بیچارے ایک حویلی میں, ایک دروازے میں پڑے ہوئے ہیں, 8 آدمی ایک گھر میں سوئے ہوئے ہیں. تو یہ تو پھر وہی ذرا تماشے ہوتے ہیں نا جی, کہ جب محل ہیں اور پھر ہر کسی کے الگ الگ جناب سویٹ ہیں, پھر جناب سوئمنگ پول ہیں, اور اس کے بعد جناب جمنازیم کی جگہ ہیں, اور اس کے بعد لان ہیں, اس کے بعد فلمیں ہیں, اور شام کو پارک ہے, بیچ ہے. پھر گناہ نہ ہو کیا ہو؟ وہ تو فارسی کی ایک مسئلہ ہے نا جی. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کہانی میں لکھا ہے کہ ایک آدمی گیا بھیڑیے کے پاس, اس نے کہا کہ بھائی اس کو دیکھیں, بات کرتے ہیں.
تو اس نے بھیڑیے سے کہا یار میری بکریاں ہیں، کیا تنخواہ لوگے؟ تم بکریاں چراؤ گے؟ اس نے کہا چراؤں گا۔ اس نے کہا کتنا تنخواہ لوگے؟ اس نے کہا بغیر تنخواہ کے جناب کام کریں گے۔ جب آپ بکریاں بھیڑیوں کو دے دیں چرانے کے لیے، وہ تو پھر بغیر تنخواہ کے چرائیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب بھی مخالفت دین کی ہوگی نا تو دولت والے کریں گے، غریب نہیں کرتا۔ غریب 1% ہوگا، دولت والے 90% دین کا مخالف ہوگا۔ اللہ قلیل من عبادی الشکور، وہ بہت تھوڑے بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ دولت بھی دیتے ہیں اور دولت پھر دین میں لگتی ہے۔ یہ خوش نصیب ہوتے ہیں اور جن پہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور شرط یہ ہے کہ ان کے رزق میں حرام نہ آئے، حلال ہو تو پھر حلال سے کام بھی آگے حلال ہوتے ہیں نا، حرام سے کام بھی حرام ہوگا۔ مال حرام بچ جائے، حرام رفت جیسے کماؤ گے ادھر ہی آئے گا، حرام کا مال تو پھر حرام پہ لگے گا، اس لیے اللہ نے فرمایا۔ اچھا ایک لفظ ہے فسق، فسقوا فیہا، یاد رکھو، ایک لفظ ہے فسق، ایک لفظ ہے فجور۔ فسق کا معنی ہوتا ہے فسقہ، معنی حد سے نکل گیا، حد سے نکلنا جو ہے یہ فاسق۔ جیسے ایک آدمی زانی ہے، فاسق ہے، کیوں؟ حد سے نکل گیا کہ اللہ نے حرام کیا، وہ حد سے نکل گیا تو فاسق ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے فاجر کہ حد سے نکلنے کے بعد اس گناہ پہ بالکل دندن آتا ہے، ظاہر کوئی حیا ہی نہیں، تو پھر وہ فاجر ہو جاتا ہے۔ فاسق تو پہلے تھا لیکن اب اس کو گناہ پہ کوئی شرم ہی نہیں آتی، گناہ پہ کوئی حیا بھی نہیں آتا، بلکہ اس گناہ کو اپنے لیے وہ فخر سمجھتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں جو جاگیردار ہیں، صنعت کار ہیں، بڑے بڑے جو آپ کے لوگ ہیں ماشاءاللہ، ان سب کا یہی عالم ہے، شراب ہے، شباب ہے، کباب ہے، سب غریبوں کی عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، سب پہ ظلم ہے، ستم ہے، اور پھر وہ بڑے بھی ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب بڑے آدمی اس پہ آ جاتے ہیں، میری بات بری ہو جاتی ہے، تو پھر ہم چھوٹی موٹی پکڑ نہیں کرتے، فَدَمَّرْنَا تَدْمِيرًا، ملیا میٹ کرتے۔ اور اس کے بعد میرے اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں سمجھ نہ آئے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اللہ نے فرمایا نوح کے بعد جتنی قومیں گزری ہیں ان کے حال پڑھ لو۔ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا؟ اما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال 8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرا۔ اللہ نے فرمایا قوم عاد میں ہم نے ہوا بھیج دی۔ قوم سمود دیکھیں، قوم عاد دیکھیں، قوم شعیب دیکھیں، قوم موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ قبط فرعون دیکھیں، ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا غور کر لو کہ نوح علیہ السلام کے بعد کتنے قرن گزرے ہیں جن کو ہم نے ہلاک و برباد کر دیا ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اللہ نے فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ تیرے رب کو پتہ نہیں ہے، تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے دیکھنے والا ہے، وہ جان رہے ہیں، دیکھ رہے، سب دیکھ رہے، سب اس کے علم میں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور دیکھنے جاننے کا کیا معنی؟ جب دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، تو جب چاہیں گے پکڑ لیں گے، اور جب پکڑیں گے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر تیرے رب کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے، اس کی پکڑ سے پھر کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے عذابوں سے بچائے، اور اللہ حضور کی امت میں رحم کے فیصلے فرما دے۔ دل سے دعا کیا کرو کہ رحمت کی گھڑی ہوتی ہے، کیا اللہ ہم ذلت کے آخری حدوں پہ پہنچ گئے ہیں، ہمیں مہربانی فرما اور اللہ مسلمانوں کی ذلت کو عزت میں بدل دے۔
الحرام میں بعض غریب ہوتے ہیں، ان کو پیسے خیرات کے دینا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مسجد میں سوال نہ کرے، منع ہے۔ لیکن یہ مسجد الحرام تو سارا مکہ ہے نا، سارا مکہ مسجد الحرام ہے، تو کہاں نکلیں گے ہم دینے کے لیے؟ مسجد الحرام اس چار دیواری کا نام نہیں ہے۔ مسجد الحرام جو ہے ساری حد حرم کا نام جو ہے مسجد الحرام، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام۔ اللہ نے فرمایا کہ تمتع وہ کر سکتا ہے، قران حج وہ کر سکتا ہے جس کا اہل مسجد الحرام میں نہ رہتا ہو، یعنی مکے میں رہنے والا تمتع نہیں کر سکتا، وہ تو حج مفرد کرے گا، وہ قران بھی نہیں، قران اور حج تمتع کون کرے گا؟ جو آفاقی ہے، باہر رہنے والا ہے۔ تو مسجد الحرام، اب لوگوں کے بال بچے مسجد میں تھوڑے رہتے ہیں، وہ تو پورے مکے میں رہتے ہیں، تو سارا مکہ جو ہے وہ مسجد الحرام ہے۔ تو اس لیے جیسے ہمارے ہاں فقہا نے لکھا ہے کہ جنازہ مسجد میں نہ ہو، الگ پڑھا جائے، لیکن یہاں تو مسجد سارا مکہ مسجد ہے، کہاں جائے؟ تو اس لیے یہاں پر اگر کوئی مسکین ہے تو اس کو آپ خیرات دے سکتے، لیکن ایک خیال رکھا کریں، بعض لوگوں کی پیشہ ہو گیا، عادت ہو گئی مانگنے، اور یہ اللہ کی شان ہے، دعا کرو اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی قیامت تک مانگنے سے بچائے۔ حضور نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ اللہ بنائے، نیچے والا ہاتھ نہ بنائے۔ تو یہ جب عادت ہو جائے نا جی، پھر بندہ کسی حال میں مانگنا نہیں چھوڑتا۔ ان لوگوں کو تو بچیں۔ اچھا، آج کی اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ بعض شہر ہیں نا بڑے بڑے، رمضان المبارک میں سڑکیں، مارکیٹیں اور ٹریفک پولیس کے جو اشارے ہوتے ہیں کاریں رکنے کے، وہ جگہ، پیٹرول پمپ، وہ باقاعدہ جو مافیے ہیں وہ فقیروں کو بھیک مانگنے کے لیے پہلے سے کرائے پہ دیتے ہیں جگہ، کہ بھئی اس علاقے میں بھیک مانگنی ہے تو اتنا پیسے روز کے ہمیں دو گے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے اور ترقی کی، وہ یہ کرتے ہیں جناب کہ آپ کے ملک سے کسی اور ملک سے لنگڑے، اندھے، لنجے، معذور، ان کو کہتے ہیں بھی آپ کے آنے جانے کی ٹکٹ جو ہے ہمارے ذمہ، یہاں مکہ شریف میں آپ کی رہائش، کھانا ہمارے ذمہ، رات کو 11 بجے آپ کو رات کو گاڑی پہ، کار پہ لے جائیں گے، مکان پہ کھانا کھلا کے سلا دیں گے، پھر صبح آپ کو لے آئیں گے، لیکن سارا دن جو بھیک مانگو گے، آدھی تمہاری آدھی ہماری۔ یہ بھی ایک بزنس ہے جو آپ کا مسلمان کرتا ہے۔ اسی طرح اور مسلمان ہیں، ان نے ماشاءاللہ ترقی کی ہے، وہ جیب کٹر لے آتے ہیں کہ بھئی رمضان میں رش بہت ہوگا، حج میں بڑا رش ہوگا، تم جیبیں کاٹو، جتنا پیسہ ہوگا آدھا تیرا آدھا میرا، تیری ٹکٹ، تیرا خرچہ، کار، گاڑی، کھانا پینا سب میرے ذمہ۔ اچھا، کچھ لوگ اب اور ترقی کر گئے ہیں، وہ باقاعدہ عورتیں لے آئے ہیں پیشہ کرانے کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، دعا کرو اللہ ہمارے حال سے رحم۔ تو اس لیے میرا بھائی، یہ جو پیشہ ور ہیں نا مانگنے والے، ان کو تو نہ دیا کرو۔ میرے خیال میں یہ جو حرم میں مزدور کا کام کر رہے ہیں نا، صفائی کر رہے ہیں، باہر کر رہے ہیں، اندر کے، میرے خیال میں یہ زیادہ بست ہے۔ 600 ریال تنخواہ ہے، 400 ریال تنخواہ ہے، اتنی ہی ہال ڈپٹی ہے، اور اللہ کے گھر کی صفائی ہے، کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتے، کبھی کسی سے نہیں مانگتے، کما کے کھاتے ہیں۔ میرے خیال میں تو ان کو دینا زیادہ ثواب ہے۔ وہ زیادہ کوئی باہر جھاڑو دے رہا ہے، کوئی صفائی کر رہا ہے، کوئی سڑک پہ کام کر رہا ہے، کوئی حمام دھو رہا ہے، ان لوگوں کو دیں تو میرا خیال ہے انشاءاللہ زیادہ بہتر ہوگا، زیادہ ثواب ہوگا، کم از کم مانگتے تو نہیں۔ کہ کالے کپڑے کا بور کا تو نہیں ہوتا، برقع ہوتا ہے، تو بہرحال اس پہ موتی لگا ہوتا ہے، یہ سب فیشن ہے، برقع تھوڑا ہے، کس نے کہا ہے آپ کو برقع؟
یہ جو کالا گاؤن پہنتی ہیں یہ تو فیشن کے لیے ہے، ململ کا برقع ہوتا ہے، یہ تو فیشن ہے، یہاں پیٹی ہو پتہ لگے کمر کا کتنے انچ کی ہے، یہاں موٹی ہوں پتہ لگے کہ وہ بھار سینے کا کتنا ہے، یہ تو لعنت ہے پہننا، کس نے کہا ہے برقع ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا بیچنا حرام، خریدنا حرام، عورت کا پہننا حرام۔ ایک عورت کا بچہ نہیں تھا، اس نے کسی سے بچہ لے کے پالا ہے، جب وہ بچہ جوان ہو جائے محرم ہوگا نہیں ہوگا، اس کا بیٹا تھوڑا ہے، یہ تو پالا ہوا بچہ ہے، پالتا تو آدمی نوکر کو بھی ہے، وہ تو پھر سارے محرم بن گئے، پالنے سے کیا ہوتا ہے؟ حتیم کے اندر نماز ہم جدھر چاہیں نہیں، حتیم کی چونکہ باقی دیواریں نہیں، کعبے کے اندر تو ہم ادھر ادھر ہر طرف پڑھ سکتے ہیں، حتیم میں صرف کعبے کی طرف پڑھیں گے نماز، باقی تو فضا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ طواف کعبہ میں اتنا ازدحام ہے اور عورتوں اور مردوں کا ایک طرح اختلاط ہے کہ بندے کا بچنا مشکل ہے، تو جس کو اپنے نفس پہ قابو نہ ہو، شیطان کا غلبے کا خوف ہو، وہ طواف نہ کرے، دور بیٹھ کے تلاوت کرے، نفل پڑھے، نہ جائے امتحان میں، اور یا اس وقت میں طواف کرے جب رش کم ہو اور باہر دور دور کرے۔ پہلے تو حکم تھا نا کہ عورتیں دور دور کریں، اب تو عورتوں کو تو آپ کہہ نہیں سکتے دور دور، اب تو مرد دور دور کریں۔ جیسے مرد ماشاءاللہ آپ دیکھیں چپل آج کل خامد اٹھاتا ہے نا، بیوی تھوڑا اٹھاتی ہے، کیونکہ اب تو تہذیب بدل گئی ہے، یعنی بیوی شوہر بن گیا، شوہر بیوی بن گئی، اب تو گزارا تب ہوگا میرا بھائی، بیوی بن کے رہو اور وقت گزارو۔ کہتے جی کہ ہماری عورتیں آپ کا بیان سننا چاہتی ہیں، بڑی مہربانی، لیکن بات یہ ہے کہ عورتوں کے لیے کہاں جگہ بنائیں؟ بہت مشکل مسائل ہیں، دیکھیں نا، اوپر بھی درس ہے، ادھر درس ہے، ادھر درس ہے، ادھر درس ہے، اگر ہر جگہ انتظام کریں تو مشکل ہو جائے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ میری بہنیں، میری بیٹیاں، اللہ کا شکر ہے کیسٹ ملتے ہیں، ایک کیسٹ لے لی گھر میں آرام سے بیٹھ کے سنتے رہے۔ کہتے ہیں جی کہ سنتیں اور نفل جو ہیں وہ ہم حرم میں پڑھیں یا ہوٹل میں، جہاں پڑھو کوئی بات نہیں، گھر میں بھی پڑھو تو افضل ہے، لیکن جو مسافر ہو، چند دن کے لیے آئے ہو، بہتر ہے کہ حرم میں پڑھو، لیکن ایسے مقام پہ کھڑے ہو کے پڑھو کہ لوگ آگے نہ گزریں، نہ لوگوں کو پریشانی ہو، نہ تجھے پریشانی، نہ تیری نماز میں حرج ہو، نہ گزرنے والوں کو تکلیف۔ اب دیکھو نا، مطاف میں سلام پھرنے کے بعد تم کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، لوگ کہاں سے گزرے؟ تو اس لیے سنتیں پڑھو، لیکن برآمدے میں چلے جاؤ، پنکھے کے پیچھے آرام سے اور ستون کے پیچھے کھڑے ہو کے، آگے ستون ہو، تاکہ کوئی آدمی گزرے تو ستون کے ادھر سے گزرے گا، سکون سے نماز پڑھو۔ کہتے ہیں جی کہ میں 20 دن کے لیے آیا ہوں، 10 دن ہم مکہ میں رہیں گے اور 10 دن مدینہ منورہ میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آپ مسافر ہیں جب تک 15 دن ایک جگہ ٹھہرنے کی نیت نہ کریں، لیکن باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ 7 دن 4 دن بھی ہوں تو وہ مسافر نہیں رہتا۔ کہتے ہیں کہ جنات میں نبی بھیجے گئے نہیں بھیجے گئے؟ نبی افضل جنس سے بھیجا جاتا ہے، کیونکہ نبی افضل ہوتا ہے، جنوں سے انسان افضل ہے، اس لیے اللہ نے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، یہ تو قرآن میں مسئلہ موجود ہے کہ میرا محبوب آپ سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے، انسان بھیجے، مرد بھیجے۔ ایک آدمی پاکستان سے آیا ہے نوکری کے لیے،
اس کا کفیل طائف میں تھا، وہ طائف میں گیا، واپس آیا، عمرہ نہیں کیا۔ بس نوکری والے کی کچھ نہ کچھ بچت ہو جاتی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں بڑے سخت ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میقات سے بغیر احرام کے گزرا ہے، عمرہ بھی کرے، دم بھی ادا کرے۔ ان کے نزدیک رعایت نہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا مطلب ہے، جب ڈپٹی کے لیے آیا ہے، وطن چھوڑا ہے، 1 گھنٹے میں عمرہ نہیں کر سکتا؟ کہتے ہیں کہ جو لوگ لمبے کرتے پہنتے ہیں اور ٹخنوں سے نیچے ہیں بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، حضور نے منع فرمایا ہے۔ چاہے شلوار نیچے ہو، پاجامہ نیچے ہو، یا کرتا نیچے ہو، یا جبہ نیچے ہو، کوئی چیز نیچے ہو، سب منع ہے۔ کہتے ہیں کہ جی جو ہمارے ہاں مسجدوں کے متولی ہیں ان کی اکثر داڑھی نہیں ہوتی، تو اس میں ہمارا قصور ہے۔ اگر مسجد کا امام صحیح طریقے سے حکمت و موعظت کے ساتھ دین بیان کرے اور ان کو اللہ کے رسول کی بات سمجھائے تو کیوں نہ اثر ہو، کوشش کرے۔ باقی آخر کافر تو ہیں نہیں، مسلمان ہیں، گناہ گار ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہے گناہ کرتے ہیں داڑھی نہ رکھنے کا، دوسرا مسجدوں کی خدمت بھی چھوڑ دیں۔ پتہ اسی مسجد کی وجہ سے کبھی بچ جائے، ہدایت مل جائے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر بیوی سے کوئی آدمی دن میں ملے تو بچے پہ اثر ہوتا ہے، ڈاکٹر سے پوچھنے میں ڈاکٹر تمہیں یہ مرض کیوں، کیڑا کیوں پڑ گیا ہے؟ 4تھے دفعہ تم ایک ہی مسئلہ پوچھ رہے ہو۔ نہیں، آخر کیڑا کیا ہے تمہیں کہ لائٹ میں میاں بیوی کا ملنا جائز ہے، ناجائز ہے، دن میں جائز ہے، ناجائز ہے؟ اگر روشنی میں سوئے گا تو پھر بچہ جو پیدا ہوگا وہ روشنی والا ہوگا یا کالا ہوگا؟ اصل کرو، تمہیں سوال پوچھتے حیا نہیں آتی، کیا وجہ ہے؟ ایسا سوال پوچھنا ہے، علیحدہ آگے پوچھو۔ شریعت میں سوال پوچھنا منع نہیں، لیکن ایسے سوال بھی ہوتے ہیں، بعض عورتیں کھڑی ہوتی ہیں، بعض بیٹیاں کھڑی ہوتی ہیں، بعض بچیاں کھڑی ہوتی ہیں، تو آدمی کو کیا، اب بیان نہ کرو تب بھی مصیبت، خاموش رہو۔ دیکھو جی مولوی صاحب ہمارا جواب ہی نہیں دیتے، ہماری پرچی پڑھ کے پھینک دیتے ہیں جی، اور جواب دو تو مسئلہ آخر مجھے بتاؤ، تم کوئی نفسیاتی مریض تو نہیں ہو، پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اللہ کے بندے، بیوی ہے، دن ہے، رات ہے، بچے پہ کیوں اثر ہو؟ جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہیں زیارت کے لیے، جب وہ واپس آئیں تو مدینہ منورہ میقات ہے، ذوالحلیفہ جس کو آج کل بیر علی کہتے ہیں، اور باقاعدہ ماشاءاللہ اللہ حکومت سعودیہ کو جزائے خیر دے، بڑی عظیم الشان میقات میں مسجد ہے، بڑی شاندار مسجد، اور حمام ہیں، غسل خانے ہیں، وضو کی جگہ ہے، کھانے پینے کے لیے باہر جناب باقاعدہ پارک ہیں، گاڑیاں پارکنگ کے لیے پارکنگ ایریا ہے، یعنی عجیب عظیم الشان مسجد بنی۔ تو آپ وہاں آئیں، احرام باندھ کے آئیں، بغیر احرام کے آئیں گے تو دم پڑ جائے گی کہ آپ میقات سے گزر رہے ہیں اور احرام نہیں باندھ رہے۔ کہتے جی کہ میں نے ایک عالم سے پوچھا کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے تو نماز ہو جائے گی؟ یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ نہیں ہو جائے گی، یہ تو 1400 سال میں کسی نے نہیں کہا۔ جو لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ، جو نہیں پڑھتے سب کی نماز ہو جائے۔ یہ تو 1400 سال میں کسی صحابی نے، تابعی نے، محدث نے، فقیہ نے یہ فتویٰ نہیں دیا۔ بعض کے نزدیک پڑھنا اولا ہے کہ پڑھے، بعض کے نزدیک نہ پڑھنا اولا ہے۔ کہتے جی کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم کس فقہ پہ عمل کر رہے ہیں؟ جو فقہ کتابوں میں پڑھو گے اسی پہ عمل کرو۔ تمہارے ملک میں کون سی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں پوچھ لو۔ اگر اتنا پتہ نہیں ہے تو زیادہ چکر میں نہ پڑھو، عالم سے مسئلہ پوچھو، عمل کرو، بس جاؤ۔
فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ کہتے جی کہ میں حنفی مسلک میں ہوں، ایک کتاب ہے حدیث کی بلوغ المرام، اس میں حدیث بھی پڑھتا رہتا ہوں الحمدللہ، اللہ سب کو نصیب کرے، لیکن بعض احادیث جو ہیں وہ حنفی مسلک کے خلاف ہیں، وہ تمہیں سمجھ انشاءاللہ اتنی ہوگی، ورنہ اللہ کی رحمت سے کوئی مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے خلاف نہیں بیان کرتے۔ سوال ہی پیدا ہے، اگر تم نے ایک حدیث پڑھی ہو اور دوسری پڑھی نہ ہو تو پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ تم نے ایک حدیث پڑھی ہو کہ نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، لیکن یہ نہ پڑھی ہو کہ جب امام پڑھے تو چپ کرو، وہ بھی تو مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یہ حدیث نہ پڑھی ہو کہ جب امام غیر المغضوب علیہم والضالین کہے تو معلوم ہوا فاتحہ پڑھنا امام کا وظیفہ ہے، مقتدی تو آمین کہے گا۔ تم نے یہ حدیث نہیں پڑھی ہوگی، یہ حدیث بھی نہیں پڑھی ہوگی کہ اگر امام رکوع میں ہے اور میں آگے رکوع میں مل گیا تو میری رکعت ہو گئی، حالانکہ میں نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا۔ تو اگر تم ایک حدیث پڑھو تو پھر ہمارا قصور تو نہیں۔ اصل میں مشکل یہ ہوتی ہے نا، ایک آدمی ملا، میں نے اس کو کہا کہ انہوں نے کہا جی ایک مسئلہ ہے حدیث شریف میں، کہا منا باللہ حدیث کے منکر کو تو ہم کافر سمجھتے ہیں، جو حدیث رسول کا منکر ہو وہ تو کافر ہے، وہ تو قرآن کا منکر ہے، حدیث تو شرع ہے قرآن۔ کہتے جی ایک حدیث میں نے پڑھا ہے اس پہ حنفی عمل نہیں کرتے، میں نے کہا کس کی کتاب ہے؟ کہتے ہیں مشکوت شریف۔ میں نے کہا پھر تم نے پڑھا ہوگا یار، تمہارا قصور ہے، جب تم مشکوت پڑھتے ہو تو تمہارا گناہ کرتے ہیں، تو تم بھی اسی طرح پڑھتے ہو گے انشاءاللہ، اسی استاد سے پڑھا کر، جس کو حدیث آئے۔ یاد رکھو کوئی امام حدیث رسول کے خلاف بات نہیں کرتا۔ ایک بات یاد رکھو، جب مسئلہ قرآن میں ہو حدیث میں ہو، امام کی بات تو وہاں ہوتی ہے جب قرآن حدیث میں نص میں نہ ملے، پھر آدمی جاتا ہے مجتہد کے دروازے سے، ورنہ جتنا ائمہ کے مسالک ہیں سب حدیث رسول کے۔ فرق اتنا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک امام کو ایک حدیث ملی ہے، ایک کو نہیں ملی، ایک نے ایک حدیث میں عمل کیا لیکن وہ منسوخ ہو گئی، ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت لی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت۔ تمام ائمہ جو ہیں وہ متبع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے غسل سے پہلے دونوں ہاتھ دھوئے، کلی کی، ناک میں پانی دیا، پھر غسل کیا، اسی سے نماز پڑھ لی، کوئی بات نہیں، لیکن وضو کی نیت بھی کی تھی یا نیت نہیں تھی ویسے ناک میں پانی ڈالتے رہے۔ اگر نیت کی تھی تو ٹھیک ہو گیا، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کی دار و مدار نیت سے۔ اب دیکھو نا ایک آدمی ویسے پانی ناک میں چڑھاتا رہے کیا ہو جائے گا؟ اصل نیت کر لی تھی کہ وضو کر رہا ہوں اور غسل کر دیا، ٹھیک ہو، پھر کوئی دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں۔ جمعۃ المبارک کی دوسری اذان، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ نہ دیا کرو دوسری اذان۔ تمہیں اگر حضرت عثمان سے بغض ہے اور حضرت عثمان کا فیصلہ تمہیں قبول نہیں ہے تو بس اللہ تیرے حال پہ رحم کرے۔ ہم تو حضرت عثمان کے فیصلے کو سنت محمد مصطفیٰ سمجھتے ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، حضور نے فرمایا میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت۔ پھر صرف یہ نہیں کہا کہ بھی تم مسکو گیا، فرمایا اس کو پکڑ لو، فعضوا علیہا بالنواجذ، فرمایا جڑوں کے ساتھ، منہ میں جیسے رسی لے کے آدمی ڈار سے پکڑتا ہے ایسے مضبوط پکڑ لو، نہیں پکڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ۔ اگر تمہیں حضرت عثمان کے فیصلے سے چڑ ہے تو اللہ تم پہ رحم کرے۔ صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، یہ کوئی نہ حدیث ہے نہ قرآن ہے، یہ بعض یہ لوگوں نے خود گھڑا ہے۔
نور ان سے کیا مراد ہے تمہاری؟ کون سا نور؟ پہلے یہ وضاحت لکھو نا، قرآن بھی نور ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا مُبِينًا۔ اچھا، مومن جو ہے اس کا ایمان بھی نور ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ۔ قیامت میں اللہ فرماتے ہیں نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت میں شان والے بندے علی منابر من نور، نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے اور اللہ کا دیدار کریں گے۔ تم کون سا نور بناتے ہو حضور کا؟ اس نور کا قسم لکھو، پھر مسئلے کا جواب میں آپ کو بتا دوں گا۔ اللہ کے نور کا ٹکڑا، یعنی خدا کو ٹکڑے کرتے ہو، جو خدا ٹکڑے ہو جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے، اور پھر خدا کرو۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں، اللہ کے نبی کو نور سمجھنے والے کافر ہو جاتے ہیں، قرآن کے منکر ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں انما انا بشر مثلکم، قرآن کہتا ہے نبی بشر ہے اور تم کہو نور ہے، کیا مانا؟ تم تو ابے کو بھی لکھ دیتے حضور پر نور، تمہارا تو پیر بھی نور سے پر ہے، چاہے کھانا 4 کلو روز کا کھاتا ہو۔ یہ عقل کرو۔ نور ہدایت، نور نبوت، نور ایمان، نور اسلام، نور قرآن، کیا مانا ہے کہ اب دیکھو نا نور ہے تو ہم ٹھوکر نہیں کھائیں گے، گلے میں نہیں گریں گے کہ چیز نظر آ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی جب آتے ہیں تو حق کو باطل کھول دیتے ہیں، یہ نور ہدایت ہوتا ہے۔ یہ مانا نہیں کہ نبی جن سے نور ہے، اگر جن سے نور ہو تو نور کی بیویاں ہوتی ہے، نور کی اولاد ہوتی ہے، نور کے والدین ہوتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو تو پورا دین ختم ہو جائے گا۔ کہتے جی کہ روزے کی حالت میں اگر برش کرے ٹوتھ پیسٹ اندر نہ جائے کوئی بات ہو، اگر اس کا کوئی اثرات اندر جاتے ہیں پھر ناجائز ہے، احتیاط بہتر ہے، مسواک کرو۔ کم سن نابالغ بچے جو ہیں ان کے لیے عمرہ کریں، کوئی ضروری نہیں، ان کے لیے دعا کرو اللہ ان کو عمرہ نصیب کرے۔ تم عمرہ اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعائیں کرو۔ کہتے جی کہ اپنا عمرے کی کتابوں میں جو طواف کی مختلف دعائیں لکھی ہوئی ہیں ساری کی ساری پڑھنا ثابت نہیں ہے، یہ انہوں نے تمہارے لیے لکھی ہے کہ تم کہیں چکروں میں بھی باتیں نہ کرتے رہو، چلو کچھ تو پڑھتے رہو، ورنہ یہ بدعت ہے پڑھنا کتابیں ہاتھ پہ لے کر۔ اصل دعا یہ ہے جو تیرے دل سے نکلے، سبحان اللہ، الحمدللہ، درود شریف، قلب 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 قلب